वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 19 जुलाई 2022 है और इसका हम डेली डॉन एडिटोरियल और एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है डेली डॉन वोकेबलरी को भी, और उसमें इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन और उसका एनालिसिस भी किया जाता है। ये दोनों को इसीलिए मिला गया है ताकि एक ही चीज़ की आप वोकेब भी सीख सकें और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। अदरवाइज सिर्फ वोकेबलरी जो है विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है वो इतना मज़ा नहीं करती और अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी नहीं आती। तो इसीलिए दोनों को जो है वो एक साथ मिलाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है जी बाइडन्स मिड ईस्ट टूर। मिड ईस्ट मतलब है मिडल ईस्ट। आपको पता है कि जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो मिडल ईस्ट के टूर पे निकले हुए थे 13 तारीख से, यानी इस मंथ की 13 तारीख से उसने इसराइल का दौरा किया, फिर जिद्दा का दौरा किया और दूसरे अरब कंट्रीज़ का। तो ये उस हवाले से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी ये ट्रिप जो है एक लैंडमार्क ट्रिप साबित होगा, जिससे जिससे सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई। और दूसरा इस ट्रिप का मकसद ये था कि जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं रशियन इन्वेजन की वजह से यूक्रेन में, तो जो ये GCC जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऑयल वगैरह ज़्यादा है, तो उनको कहा गया कि जी आप इसको रैंप अप करें, बढ़ाएं इसको। तो उस हवाले से भी ये मीटिंग थी। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है देखते हैं इसकी वोकेबलरी। सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस कहते हैं किसी चीज़ को, कोई लिक्विड चीज़ या कोई मतलब किसी चीज़ का टुकड़ा, कोई भी जो चीज़ है आपके हाथ में उसको कहते हैं सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस जो इस्तेमाल हुआ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेन पार्ट ऑफ समथिंग, कि कोई इंतहाई अहम या कोई अहम जुज़ किसी चीज़ का। एग्जाम्पल है, वेरी लिटिल ऑफ सब्सटेंस हैज़ इमर्ज्ड from the US President Joe Biden's recently concluded tour ऑफ इसराइल एंड सऊदी अरेबिया। जो वेरी लिटिल ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि बहुत इंतहाई कम अहम बातें या मेन पॉइंट्स जो होने चाहिए थे US प्रेसिडेंट के विजिट के वो नहीं आए। दूसरा वर्ड है जी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वैसे आपको पता है आंखों से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे चश्मा वगैरह होता है वो ऑप्टिक्स होता है। यानी आंखों की स्टडी ऑफ आईज को भी ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे द वे इन विच एन एक्शन और इवेंट इज सीन एंड अंडरस्टूड बाय अ पब्लिक। ये ऑप्टिक्स एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई काम या कोई इवेंट उसको आवाम किस तरह से देखती है और समझती है, वो होता है ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल, देयर वर प्लेंटी ऑफ ऑप्टिक्स फोटो ओप्स एंड साउंड बाइट्स बट फ्यू जेन्युइन स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट्स। Diminishing. Diminishing is an adjective. The meaning is becoming smaller or less or appealing to do or appearing to do so. कम होना डिक्रीज के माना में देता है ये कि किसी चीज़ की अहमियत का कम होना जब हो तो वो होता है डिमिनिशिंग। एग्जाम्पल, परहैप्स दिस सिग्नल्स अमेरिकाज डिमिनिशिंग रोल इन द एनर्जी रिच एंड वोलेटाइल रीजन। अब अमेरिकाज डिमिनिशिंग रोल का मतलब है कि अमेरिका का जो किरदार है वो अभी becoming smaller and decreasing or becoming less or appearing to do so. Volatile. Volatile is an adjective in the parts of a speech likely to change suddenly, easily becoming dangerous. Synonym है इसका unstable. वोलेटाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो आसानी से आप उसको बदल सकते हैं, या वो आसानी से खुद ब खुद बदल जाती है, या वो आसानी से जो है डेंजरस बन जाती है कोई सिचुएशन वगैरह, यानी वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल। एग्जाम्पल, परहैप्स दिस सिग्नल्स अमेरिकाज डिमिनिशिंग रोल, वही पिछले वाला सेंटेंस है, इन द एनर्जी रिच एंड वोलेटाइल रीजन, यानी ये जो मिडल ईस्ट का रीजन है इसको इसने कहा है कि ये वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसराइल और ईरान है वो आपस में लड़ रहे हैं, और जो है इसमें काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन है यहाँ पे भी, तो ये ख़तरा हो सकता है, तो इसको इसलिए वोलेटाइल रीजन करार दिया है। डिवॉयर। डिवॉयर वैसे कहते हैं ऐसे भूखे आदमी को जो सब कुछ खा जाए, यानी आपको इतनी भूख लगी हुई है आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहे, सब कुछ खा रहे हैं, तो वो होता है डिवॉयर, वर्ब है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग, किसी चीज़ को तबाह करना,
ختم کر دینا. بیسیکلی یہ انگلف کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی کہ یہاں پر جو معنی استعمال ہوا ہے انگلف کے معنی میں, یعنی کسی چیز کو نگل جانا, ہڑپ کر جانا. ایگزامپل ہے the Palestinians were also given presidential audience in the Beltham, though Mr. Biden was silent about illegal settlements that have devoured Arab lands. کہ مسٹر بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ جی انلیگل جو سیٹلمنٹس اسرائیلیوں کی ہوئی ہے جس نے عرب کی زمین کو کھا لیا ہے, جس نے عرب کی زمین کو انگلف کر لیا ہے, ڈیوائر کر لیا ہے. کولڈ شولڈر. کولڈ شولڈر از اے ناؤن, یہاں پہ سوری مسٹیک ہے, یہ ناؤن ہے. ریفیوزل ٹو ریکگنائز سمبڈی یو نو. ویسے یہاں پہ صرف ریفیوزل کے معنی میں آپ اس کو لیں کہ انکار کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے, کہ آپ کسی کو جو ہے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں یا اس کو ایکول امپورٹنس دینے سے انکار کر رہے ہیں. ایگزامپل, دا امریکن لیڈرز اٹیمپٹ ٹو فرم اپ an anti-Israel alliance involving Israel, as well as asking the OPEC states to ramp up oil production to help tamp prices, were also met with a cold shoulder during a summit of Arab states in Jeddah. امریکہ نے دو چیزیں رکھیں, ایک تو اینٹی ایران الائنس کی بات کی کہ جی ہم لوگ یہاں پہ ایران کے ساتھ خلاف مل کر جو ہے ایک الائنس بنا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ بات کی کہ جی آپ جو ہے پروڈکشن بڑھائیں, اوپیک کی کنٹریز جو ہیں وہ آئل کے پروڈکشن بڑھائیں. تو ان دونوں باتوں کا کیا جواب ملا؟ ود اے کولڈ شولڈر, میں نے اس کا ریفیوزل ملا, کوئی امپورٹنس اس کو نہیں دی گئی, یعنی بس ایسے ہی بات چیت کر کے وہ چلے گئے. پوٹنٹیٹ. Potentate is a noun, یہ بڑا زبردست ورڈ ہے. A political leader who has a lot of power, especially when this is not limited to by a parliament. جیسے اب MBS ہے محمد بن سلمان, وہ تو ظاہر سی بات ہے کسی پارلیمنٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے, تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہے, اس کے پاس بہت زیادہ پاور بھی ہے. تو ایسا لیڈر جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہو اور وہ سیاسی لیڈر ہو تو اس کو کہتے ہیں پوٹنٹیٹ. ایگزامپل, while Arab potentates and strong men still look up to the US as a patron, they are willing to pursue more independent foreign policy, such as maintaining ties with Russia, and that may not align with the Washington's vision. تو یہ تھی جس کی ووکیبلری. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں کمپلیٹ ٹرانسلیشن اور انالیسس کے ساتھ. میں نے اس کا انٹروڈکشن آپ کو بتا دیا ہے, تو ابھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. Very little substance has emerged from the US President Joe Biden's recently concluded tour of Israel and Saudi Arabia. ابھی 13 تاریخ سے جو بائیڈن نے جو ہے اسرائیل اور سعودی عربیہ کا ایک ٹور کیا مڈل ایسٹ کا, تو یہ رائٹر لکھتا ہے کہ اس ٹور سے جو ہے نا کچھ بھی خاص حاصل نہیں ہوا, یعنی اس کا جو مقصد تھا وہ اس مقصد کا, جو ٹور کا مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. There were plenty of optics, photo ops and sound bites, but few genuine strategic and geopolitical achievements. لوگوں نے صرف باتیں کی, کچھ فوٹو شیئر ہوئے اور کچھ حال حوال ہوا. اس کے علاوہ جو جینون اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اچیومنٹس تھی, یعنی علاقے کے حوالے سے جو بات چیت تھی کہ جی یہاں پہ ایران کے خلاف الائنس بنائیں گے یا تیل وغیرہ نکالیں گے, تو اس پہ کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی. Perhaps this signals, this کا مطلب ہے یہ جو اوپر والی ساری ڈیولپمنٹ بتا کے آیا ہے, this signals America's diminishing role in energy rich and volatile region. یہ اوپر والی باتوں سے لگتا ہے کہ اب جو ہے امریکہ کا جو کردار ہے اس انرجی رچ اور وولیٹائل ریجن میں وہ ابھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہا ہے یا ڈکریز ہونا شروع ہو گیا ہے. Some observers were earlier of the opinion that US leaders tour would yield an announcement of the official normalization of ties between Tel Aviv and Riyadh. کچھ آبزرورز یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو بائیڈن صاحب جیسے ہی جائیں گے مڈل ایسٹ میں, تو جو ریاض ہے, آپ کو پتہ ہے ریاض سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے اور تیل اویوی جو ہے اسرائیل کا کیپٹل ہے, تو وہ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جی سعودی عربیہ نے فارملی ریکگنائز کر لیا ہے اسرائیل کو. While the first acknowledged direct flight of an American president from Israel to Saudi Arabia could be described as historic, there was nothing close to a headline-making agreement indicating that House of Saud was ready to publicly embrace Israel. یہ پہلے مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل سے ڈائریکٹ فلائٹ آئی ہے جدہ,
جو کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی فلائٹ تھی. کہہ رہا یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہاؤس آف سعود نے یعنی کہ MBS نے یا سعودی عربیہ نے پبلکلی جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. Mr. Biden began his tour in Israel, telling the Jewish state's leadership on Tamek Ben Gurion Airport that you need not to be a Jew to be a Zionist. This line was enough to convince those who may think the US is honest broker in the Arab-Israel's dispute, where Washington's true sympathies lies. یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی اسرائیل نے جو ہے نا اسرائیل میں جا کے بائیڈن نے اپنی جو ہے سمپتیز ان کو شو کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مور اوور مسٹر بائیڈن ان سو کالڈ جیروسلم ڈکلیریشن، پہلے ابراہیم اکارڈ آیا تھا، اب جیروسلم ڈکلیریشن آیا ہے. سیڈ US was willing to use the elements of its national power to stop an Iranian nuclear weapons. یہ اس میں بتایا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ تیار ہے اپنا نیشنل پاور استعمال کرنے کے لیے کہ وہ ایران کا جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکے. ڈیلیورنگ اے تھریٹ فرام اسرائیل سوائل ول ڈو لٹل ٹو کنونس تہران ٹو سیل اے نیوکلیئر ڈیل. کہہ رہا ہے اگر اسرائیل اس کو جو ہے تھریٹ کرے گا تو اس سے جو ہے ایران رکنے والا نہیں ہے. دا پیلسٹینینس، اب یہاں سے فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں، ور آلسو گیون اے پریزیڈینشیل آڈینس ان بیلتھم. Though Mr. Biden was silent about illegal settlements that have devoured Arabs' lands. کچھ فلسطینیوں کو بھی آڈینس دی گئی، لیکن جب وہ اس سے مسٹر بائیڈن سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں کہ جو اللیگل سیٹلمنٹس ہوئی ہیں عرب زمین پہ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ جو ہے خاموش رہے اس پہ. اب آتے ہیں یہاں سے جی دا نیکسٹ لیگ آف دا ٹرپ سوا دا US لیڈر ان جدہ. اسرائیل سے سیدھا جدہ آئے where Mr. Biden exchanged an awkward fist bump with Mohammed bin Salman MBS, Crown Prince and de facto ruler of the Desert Kingdom. انہوں نے جو ہے فسٹ ایک تصویر یعنی کہ ایک مکے والے دونوں نے آپس میں مکہ ملایا اور محمد بن سلمان کے ساتھ اس نے مکہ ملایا جو کہ ایک ڈی فیکٹو رولر ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے. Apparently Mr. Biden who had talked tough about Saudi Arabia while in wake of the brutal جمال خشوگی مرڈر. دیکھا یہ جا رہا تھا کہ مسٹر بائیڈن جو ہے وہ بہت کافی تنقید کرتے تھے MBS پہ کہ انہوں نے جمال خشوگی کا مرڈر کیا تھا، لیکن was more interested in letting bygones be bygones. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اس بات کو جانے دیا. The president said he had told the prince there would be consequences if anything occur like that again. اور کور کرنے کے لیے یہ بات کر دی گئی کہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے کراؤن پرنس کو بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اور واقعہ حادثہ ہوا تو اس کے کانسیکوینسز کافی سخت ہوں گے. دا امریکن لیڈرز اٹیمپٹ ٹو فرم اپ اینٹی ایران الائنس انوالونگ اسرائیل ایز ویل ایز آسکنگ دا اوپیک اسٹیٹس ٹو ریمپ اپ آئل پروڈکشن ٹو ہیلپ ٹیمپ پرائسز ور آلسو میٹ ود کولڈ شولڈر ڈیورنگ عرب سمٹس اسٹیٹس ان جدہ. جدہ میں عرب اسٹیٹس کی ایک سمٹ بھی ہوئی جس میں یہ بات کی گئی کہ اینٹی ایران الائنس بنائیں گے اور یہ اوپیک کنٹریز کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے پروڈکشن بڑھائیں اس کی آئل کی. تو ان دونوں باتوں کو جو ہے کولڈ شولڈر یعنی امپورٹنس نہیں دی گئی. الٹیمیٹلی مسٹر بائیڈنس وزٹ سیمس ٹو انڈیکیٹ شفٹنگ ریالٹیز ان دا ریجن. یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں، یعنی اب جو ہے لوگ آزاد فارن پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ کسی ایک کے غلام نہیں رہنا چاہتے. While the Arab potentates and strong men still look up to the US as patron, they are willing to pursue more independent foreign policy, such as maintaining ties with Russia that may not align with the Washington's vision. اب جو ہے کچھ آزاد جو خیال لیڈرز ہیں، طاقتور لیڈرز، اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی آزاد فورن پالیسی پرسو کریں، جیسے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنا ہے، اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات مینٹین کرنا ہے وہ امریکہ کے ویژن کے ساتھ الائن نہیں کرتا. تو امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی رشیا کی جو ہے پاور کو بڑھائے اور اس سے جو ہے امریکہ کو نقصان ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.